اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کی 31ویں آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں وادی میں جا کے پہنچے ایک مبارک مقام پر، اور وہاں پر آواز آئی درخت سے کہ اے موسیٰ، میں ہی عالمین کا رب اللہ ہوں، اور اپنا عصا پھینک دیجئے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ کیا ہو گیا؟ آگے آئیے، خوف نہ کیجیے، یقیناً آپ محفوظ ہیں۔ اے موسیٰ، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دو اور بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا۔ خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹو۔ یہ دو معجزے آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے، بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ واپس مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرے، تو اس بابرکت مقام کا کیا ہو سکتا ہے جس مقام کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کو یہاں جوتے اتار کر آنے کا حکم دیا۔ یہ درخت جس سے حضرت موسیٰ نے اللہ کا کلام سنا، اللہ اور موسیٰ کے درمیان ایک حجاب تھا۔ زبان اللہ نہیں رکھتا، اور جو آواز پیدا کرتا ہے وہ ذات پروردگار کسی شے میں قوت پیدا کرتا ہے، اس میں سے آواز آتی ہے، اور سامنے والا جو سن رہا ہوتا ہے وہ نبی رسول ہو، وہ بات کو سمجھتا ہے، سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے 3 طریقوں سے بات کرتا ہے۔ ایک وحی جو پس حجاب یعنی حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے پیام رساں کے ذریعے، ان 3 قسموں میں سے یہ درخت حجاب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتدا انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی عالمین کا رب ہوں سے کی ہے۔ اس سے سارے جہاں میں ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اژدہا سے حضرت موسیٰ کا خوف بتاتا ہے کہ معجزہ فعل خدا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ کو اپنے معجزے سے خوف تو نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا یہ ڈر جانا، اس کو یقین تھا کہ یہ ذات پروردگار کا ہی کام ہو۔ عام کسی کا ہو یا کوئی شاید نیچے گرے یا سامنے آ جائے تو انسان ایسے نہیں ڈرتا۔ آج یہ بات مسلم ہے کہ تمام مادی موجودات کا ابتدائی خمیر اور عناصر اولیہ ایک ہی ہے۔ ان عناصر کی ترکیب و ترتیب مختلف ہونے سے چیزیں بھی مختلف ہوتی ہیں، لہذا عصا اور اژدہے کے عناصر ایک ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کن فیکون سے ان عناصر کی ترتیب بدلتا ہے۔ وہ اپنی مرضیوں کا خود مالک ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے بنا دیتا۔ اور اس سے بات واضح ہو جاتی کہ معجزہ عام طبعیاتی دفعات کے مطابق نہیں ہوتا، وہ قانون فطرت کے مطابق وہ ذات پروردگار کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ جیسے کہ لیکن قانون فطرت کے دائرے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ معجزہ اور اس کے اسباب حضرت انسان کے اختیار میں ہوتے، وہ ذات پروردگار کے اختیار۔ مثلا یہ معجزہ ہی تھا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، درختوں کا نبی کے سامنے بولنا، دریا کا شکافتہ ہو جانا، ٹھوکر مار کے زندہ کر دینا، یہ معجزہ پروردگار۔ موسیٰ نے عرض کی، کیا کہا؟ میرے رب، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، لہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہذا اسے میرے ساتھی بنا دے، مددگار بنا دے، میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ فرمایا اللہ نے، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کریں گے، ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ دونوں اور آپ کے پیروکاروں کا ہی غلبہ ہوگا۔ پھر موسیٰ ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے۔ وہ کہنے لگے، یہ تو بس گھڑا ہوا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں سے ایسے باتیں کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے کہا، میرا رب اسے جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آئے، یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے، بے شک ظالم فلاح کامیاب ہونے والے نہیں۔ فرعون نے کہا، اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، یعنی میں ہی رب ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں، میرے لیے گارے کو آگ لگاؤ، اینٹ بنا دے، پھر میرے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ میرا تو خیال ہے کہ موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ حضرت موسیٰ وہ نبی جو
چاہتا تھا کام کر سکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ مجھے ہارون جیسا بھائی ہے، وہ عطا کر، نصرت تصدیق کرے۔ اور کیا ہی عظیم وہ جملہ ہے کہ حضرت ہارون کے ذریعے موسیٰ کی جو مدد کی گئی، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے رسول خدا کی نصرت اور تصدیق کی گئی ہے۔ پھر فرمایا چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق کو تکبر کیا، یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف پلٹائے نہیں جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، انہیں درمیان میں پھینک دیا، پھر پس دیکھ لو ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ذات پروردگار کی بارگاہ میں جو بندہ متکبر ہوگا، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، ڈھیل دی جاتی ہے، موقع دیے جاتے ہیں، وقت دیا جاتا ہے کہ سنبھلنے کا۔ اگر نہیں سنبھلتا تو پھر اسے سزا دی جاتی۔ ہم نے انہیں ایسے رہنما رہبر عطا کی جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کریں گے۔ جعلناہم یعنی جو نہ کسی قابل ہدایت کے ہوں گے، یہ حال ہوگا ان کا۔ جائز نبی امام اسے کہتے رہیں ہدایت کی طرف آ جاؤ، لیکن نہیں، یہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو لشکر یزید تھا، امام کو دیکھ رہا تھا، امام کی بات سن رہا تھا، قرآن ہے، حدیث ہے، کلام امام ہے، بار بار کہنے کے باوجود نہیں۔ جب وہ جہنمی ہو چکے تھے، جب گمراہ ہو چکے تھے، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مدد نہیں ملے گی۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، قیامت کے دن یہ قبیح چہرے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے چہرے اتنے خوفناک ہوں گے، لوگوں کو پہچان ہو جائے گی وہ آنے والا شخص، یہ گروہ، یہ دستہ، یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ بے شک ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بصیرتوں اور ہدایت و رحمت کا سرچشمہ بنا کر موسیٰ کو کتاب دی، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات جو ہوتی ہیں نا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے درس ہوتا ہے، اور وہ انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ گزشتہ امتوں کے ساتھ کیا ہوا، گزشتہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی آج سے 50 سال لوگوں کے بارے میں کیا ہوا، اور اسی طرح 100 سال پہلے کے بارے میں تاریخ لکھی ہے، ٹھیک ہے، اپنوں میں لکھی، غیروں نے بھی لکھی، سب نے لکھی ہوئی ہے، قرآن میں بھی موجود ہے جن جن قوموں کے ساتھ۔ پھر حضرت انسان کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، عقل عطا کی ہے، پھر انسان کو چاہیے وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی باتوں کو مان۔ آپ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے بھی نہ تھے، یعنی مکہ والوں کے حصی مشاہدے مطابق آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یعنی بالفعل، یعنی اللہ ظاہر سامنے موجود نہیں تھے۔ ہاں، جب اللہ طور کے مغربی جانب موسیٰ کو شریعت دے رہا تھا، اس کے باوجود آپ قرآن کے ذریعے موسیٰ کی حالت اس طرح بیان کریں جیسا کہ آپ وہاں موجود تھے، یعنی واضح رہے اللہ ظاہر نہیں، عالم ارواح میں آپ موجود تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ سارا بتا دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح قرآن نے بھی پھر آگے ذکر کیا کہ اور بتایا کہ یہ امور، یہ کام موسیٰ کے ساتھ انجام پائیں، لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، نہ آپ اہل مدین میں سے تھے کہ انہیں ہماری آیات سنا رہے ہوتے، لیکن ہم ہی ان تمام خبروں کے بھیجنے والے ہیں۔ آپ طور کے کنارے پر موجود بھی نہ تھے، ہم نے ندا دی تھی، بلکہ آپ کا رسول بنانا آپ کے رب کی رحمت سے ہے، تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کریں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو یہ کہنے لگتے ہیں، کیا اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ایمان لانے والے میں سے شامل ہو جاتے۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے، جیسی نشانی موسیٰ کو دی گئی تھی ایسی نشانی انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا اس سے پہلے کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور کہا ہم ان سب کے منکر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشو، میں اس کی اتباع کروں۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا ان کو۔ بس اگر وہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ بس اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ ظالموں کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ جو بندے ظالم ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، اس لیے نہیں کہ آپ کی دعوت میں یا آپ کی طرف سے دلیل میں کوئی کمزوری ہے، نہیں، نہ کہ ماننے کی اصل وجہ یہ کہ وہ تلاش حق میں نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ خواہش پرست ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواہش ہے آزاد رہیں، خواہش ہے گناہ میں مبتلا، خواہش ہے کہ ظلم و ستم کریں، خواہش ہے متکبر رہیں، خواہش ہے کہ جناب جھوٹ بولیں، خواہش ہے کہ نبی کی بات سنیں نہیں۔ اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے کی وجہ سے وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں اور ایسے ظالم ہوتے ہیں۔ اور ظالم اللہ کے یہاں صرف یہ نہیں کہ ہاتھ سے مارنا ہو، ظلم کرنا ہو، یہ نہیں، ظلم یہ بھی ہے کہ انسان ہدایت کو قبول نہ کرنے والا ہو۔ بے شک ہم نے ان کے لیے ہدایت کی باتیں مسلسل بیان کی، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بار بار یہ تسلسل آیات کا، صورتوں کا، وعدوں کا، عبرتوں اور تاریخ کے اسباق میں یہ موجود ہے۔ کتنی دفعہ یہ عموماً ہمارے ہاں بھی ابھی ہوتا ہے، نماز جمعہ ہوتا ہے نا، اور جو آپ جاتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ امام وہ پیش نماز آپ کی خدمت میں توبہ کی بات کرتا ہے، تقوی کی بات کرتا ہے، بار بار ہر جمعے کو دہرایا جاتا ہے یہ بات، یہ مفہوم کہ تقوی اختیار۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ حضرت انسان توجہ کرے اس بات کی طرف کہ تقوی کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے تھے، یعنی رسول آخر الزمان ہیں جن پر ہم پہلے ایمان رکھتے تھے، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق پر ہے، ہم تو اس سے پہلے کبھی بھی فرما بردار تھے۔ انہیں ان کے صبر کے صلے میں دوبارہ اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کر دیتے ہیں اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے نا، اس سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایک اجر اپنی کتاب پر ایمان لانے کا اور ایک اجر قرآن پر ایمان لانے کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہیں، آج کا مسلمان ہے، آج اپنے نبی کی نبوت اور رسالت پر اعتقاد رکھتا ہے، صاحب کامبیا پر بھی نبوت اور رسالت پر اعتقاد رکھتا ہوا ان کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمائے انہیں ان کے صبر کے صلے میں 2 اجر دیے جا رہے، اور جب اجر دیا جا رہا ہے پھر اس میں سے جو روزی اللہ نے دی وہ خرچ کرتے، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایمان کا یہی طریقہ ہے کہ جاہلوں سے الجھنا بندہ کرے، بد کلامی کا جواب دینے کی بجائے مہذب انداز میں سلام کر کے گزر جائے۔ معاشرے میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو بات نہیں سنتے، بات سمجھتے نہیں ہیں، ایمان کی بات نہیں سنتے، اور انسان ایسا نہ ہو کہ وہ سختی کے ساتھ اور زبردستی انہیں ہدایت کی طرف لے، یا نہیں، جہاں سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا پیغام پہنچانا ہے، کسی کو اچھی بات کرنی ہے، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور حضرت عقیل وہاں امیر المومنین کے جو بھائی تھے کھڑے تھے، یزید کے باپ نے پوچھا کہ آپ کا چچا ابو لہب جہنم میں کس جگہ ہیں؟ حضرت عقیل نے کہا فی البدیہ، کہا اذا دخلت النار، کہ وہ داخل ہیں جہنم میں جائیں گے، اور دائیں جانب اپنی پھپھی ام جمیل کے ساتھ دیکھ لو گے۔ تو ابو طالب کا مسلمان نہ ہونا اس وقت مسلم ہوتا تو یہ معاویہ تنزن تحقیر میں باپ کو چھوڑ کر چچا کا ذکر نہ کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ دشمن اسلام، دشمنان امیر المومنین ہی کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ امیر المومنین کے باپ کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے۔ اور خدا نے اگر ایسا ہوتا تو خدا کبھی نہ کہتا کہ اے نبی تو یتیم تھا، ہم نے پالا، کیا ایک کافر کے کام کو کبھی اللہ اپنا کام نہیں کہا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی پرورش کی، ان کو اپنے گھر میں پالا، ان کا ہمیشہ خیال رکھیا، اور آپ تاریخ سے واقف ہیں جو جانتے ہیں کہ جہاں جانتے تھے حضرت ابو طالب جب تک زندہ تھے
وہ مکہ کے اندر جناب پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا۔ جب جناب ابو طالب گئے دنیا سے تو اس کے بعد ان پر ظلم و ستم ہوا۔